بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت کلام پاک سننے کے بعد طلبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کو خطاب کر کے فرمایا، ابھی قاری جب تلاوت کلام پاک میں مشغول تھا تو مجھ پر صرف ایک کیفیت شروع سے آخر تک طاری رہی، اور وہ یہ کہ ہم جیسے ناپاک و نجس انسان جس کی حیثیت لا شیء محض کسی ہے، وہ اور اس ذات عالی کا کلام جس نے بحر و بر، آسمان و زمین، شمس و قمر کو وجود بخشا، اس کا کلام سمجھ سکیں، اس کے مخاطب بننے کے مستحق بن سکیں۔ الہی کیا مقام ہے! وہ شخص جس کی صفحہ ہستی کے اوپر کوئی حیثیت نہیں، آخر وہ اس نعمت عظمیٰ کو پا کر دیوانہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ گریبان کیوں نہیں پھاڑ لیتا؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ خلاق عالم کے مخاطب بن سکیں؟ جب تک قاری تلاوت میں مشغول تھا مجھ پر صرف یہی ایک تاثر قائم رہا، یہ فہم قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس پر کوئی شخص خوشی سے دیوانہ ہو جائے اور گریبان چاک کر کے مجنونہ کیفیت اختیار کر لے تو کوئی تعجب انگیز بات نہیں۔ کیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھول گئے؟ ذرا تاریخ کے اوراق کو الٹ کر ایک مرتبہ پھر نظر ڈالیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ خدا نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ان سے کلام پاک پڑھوا کر سنو، تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر والہانہ کیفیت طاری ہو گئی اور مارے خوشی کی چیخ نکل گئی، اور فرمایا اوسمانی ربی، اللہ اللہ کیا حال تھا خدا اور اس کے رسول سے محبت و رفتگی کا، جس کا عشر عشیر بھی ہمارے نصیب میں نہیں۔ میرے عزیزو، اگر یہاں آپ کو کچھ نہ ملے، سارا مال خرچ کرنے کے بعد صرف یہی ایک نعمت ملے کہ ہم خدا کے کلام کے مخاطب بننے کے اہل ہو جائیں، تو سچ جانیے کہ دنیا کی ساری لذتیں و آرائشیں سب اس نعمت پر قربان، اور اس نعمت عظمیٰ کے ملنے کے بعد آپ کی ساری محنتیں وصول اور آپ کے والدین کی ساری کمائی حاصل۔